السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سے ہمارے لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا واقعات رونما ہوں گے۔ آج اسی کے بارے میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو وہ ہم مردہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ وہ اس کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ مردہ کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑ دی جائے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ جس عالم میں منتقل ہوتا ہے اس کا نام ہے عالم برزخ۔ خواہ بھی اس کو قبر میں نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ بھی ہوتا ہے اور شعور بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نعش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اور اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ برزخ کی لغوی معنی پردہ یا آڑ کی ہے۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اب آپ اللہ جل شانہ کی قدرت کا ایک واقعہ اس سلسلے میں سنیں کہ جب انسان مر جاتے تو ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کو یا تو دفن کر دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ وہ ذروں کو بھی جمع کر کے اجر و ثواب دینے پر قادر ہے۔ اسی سلسلے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص نے بہت زیادہ گناہ کیے تھے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی خشکی میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لے تو مجھے ضرور بے ضرور ایسا عذاب دے گا جو میرے علاوہ سارے جہانوں میں سے کسی اور کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسے کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دے۔ سمندر نے اپنے اندر سے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے خشکی کو حکم دیا، اس نے بھی اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ جل شانہ نے اسے زندہ فرمایا۔ پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا۔ اور آپ خوب جانتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دی۔